آج ہم آپ کو دکھائیں گے، لائیو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے نبض دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کون کون سے امراض اس وقت موجود ہیں۔ 50 ارب کے لوگوں نے صرف کیپسول کھائے ہیں، وہ بھی ریکارڈ صرف رائزک کا ہے، باقی جو نارمل کمپنیز ہیں ان کا ریکارڈ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ 100% گارنٹی ہے کہ کوئی بے اولاد ہے تو وہ صاحب اولاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تو اللہ کی دین ہے۔ یہ جو وینز ہیں نا، ان کی سپیڈ کے مطابق اندازہ ہوتا ہے۔ ڈیلی سوشل پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ پرانے دوروں میں کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے تھے، حکیم ہوا کرتے تھے، اور وہ حکیم جو آپ کی نبض دیکھ کر آپ کو بتا دیتے تھے کہ آپ میں مرض کیا پایا جاتا ہے۔ حکیم رضوان میرے ساتھ موجود ہیں، ان کی 8 نسلیں حکمت کے شعبے سے جڑی ہوئی ہیں اور 120 سال سے یہ حکمت میں لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نبض دیکھ کر یہ بتا سکتا ہوں کہ انسان میں کون سا مرض چل رہا ہے۔ آج کل کے دور میں بہت سارے حکیم ایسے بھی دیکھ رہے ہیں جو فحش حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی وہ درخت پر چڑھ جاتے ہیں، کبھی وہ کھمبے پر چڑھ جاتے ہیں۔ اصل حکمت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ رضوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے، لائیو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے نبض دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کون کون سے امراض اس وقت موجود ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام جی، عمران بھائی کیسے ہیں؟ حکیم صاحب، درخت پہ نہیں چڑھتے آپ، کھمبے پہ نہیں آپ چڑھتے، کیوں نہیں چڑھتے؟ بھجن جو پروفیشنل حکیم ہے نا، کوئی بھی ہے، اس کو درختوں پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی قابلیت ہی ہوتا ہے جیسے کلائنٹ ٹو کلائنٹ ایک دوسرے کو ملتا ہے۔ اگر آپ کو آرام آیا ہے تو آپ مطمئن ہیں کہ نہیں یار یہ بندے کام صحیح کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ وہ شرارتیں، وہ حرکتیں کرنے سے کوئی رزق بڑھ نہیں جاتا، بڑھنا وہی ہوتا ہے جو آپ کے نصیب میں ہے۔ آج کل نوجوانوں میں عام طور پر یہ پایا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، گھر سے نکلے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ اگر آپ پروفیسر ہیں، لیکچر دے رہے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ادھر ہی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ ہارٹ اٹیک کے مسائل کیوں پیش آتے ہیں؟ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ نبض دیکھ کر بتائیں کہ میرے اندر کون کون سے مرض اس وقت چل رہے ہیں۔ آپ کی جب نبض ہے اس کے مطابق آپ کے معدے میں بھی ہیٹ کا عنصر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بلڈ پریشر ہائی کا ایشو ہے، آپ کو ہے ویسے؟ بالکل ہے۔ کب سے ہے؟ یہ پچھلے 1-1.5 سال سے۔ 1.5 سال سے ہے۔ یہی چیزیں ہیں، جب آپ کو بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہوگا، آپ کیئر نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی طرف موو ہوں گے۔ اب جو عام طور پہ نوجوانوں میں یا لوگوں میں یہ مسئلہ آ رہا ہے تو اس کی وجہ خوراک کی چینجنگ ہے۔ پہلے ایک دیسی خوراکیں ہوتی تھیں، آج کل جو آئل کا زیادہ استعمال جو ہے اس وجہ سے، جیسے ہم فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں یا ہم کیئر ہی نہیں کرتے، ہمارا بلڈ پریشر جیسے آپ کا ہے، آپ نے بتایا کہ 1.5 سال سے، آپ نے مجھے بتایا نہیں تھا۔ اب سین یہ ہے کہ جب آپ ایسی چیزیں استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے اثرات آئیں گے۔ بلڈ پریشر اگر پرماننٹ آپ کو ہائی رہتا ہے، آپ کیئر نہیں کرتے، تو اس کا ہائی رہنے کی وجہ سے بھی آپ کو جو ہے نا ہارٹ اٹیک آئے گا۔ حکیم جو ہوتا ہے وہ نبض دیکھ کر کیسے بتا دیتا ہے کہ یہ والا مسئلہ چل رہا ہے؟ آپ نبض کیسے چیک کرتے ہیں؟ کیا ایسی چیز نبض چیک کرتے ہوئے آپ کو معلوم ہو جاتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل میں اس کا باقاعدہ ایک شعبہ ہے، آپ کو باقاعدہ تشخیص سکھائی جاتی ہے۔ آپ کتنے بھی بڑے MBBS ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، پروفیسر کے پاس چلے جائیں، ان کے پاس سکل نہیں ہے کہ وہ آپ کی نبض چیک کریں۔ ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ٹیسٹوں کی طرف موو کریں گے۔ اب آپ یہ ہاتھ میرا پکڑیں، نبض کیسے چیک کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ جو وینز ہیں نا، ان کی سپیڈ کے مطابق اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی سپیڈ کتنی ہائی ہے، ان کی سپیڈ کم ہے، کتنی بار دھڑک رہی ہے۔ یہ ساری یہ بھی ایک پورا ایک نظام ہے اس کو چیک کرنا۔ معدے کے جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے کتنی اور بیماریاں پھیل سکتی ہیں یا آ سکتی ہیں؟ معدے کی وجہ سے سب سے پہلے سب سے زیادہ جو آپ کو مسئلہ ہوتا ہے وہ قبض ہوتا ہے۔ جب آپ کو قبض بہت زیادہ ہوگی تو وہ 100 بیماریوں کو جنم لیتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال کی ایک رپورٹ کے مطابق 50 ارب روپے کے صرف رائزک کیپسول کھائے ہیں پاکستانیوں نے۔ وہ سارے آپ چیک کریں، آپ گوگل پہ جا کے چیک کریں، 50 ارب کے لوگوں نے صرف کیپسول کھائے ہیں، وہ بھی ریکارڈ صرف رائزک کا ہے، باقی جو نارمل کمپنیز ہیں ان کا ریکارڈ نہیں ہے۔ تو
میدے کے امراض ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہیں اور اس کا بالکل لوگ اچھا علاج نہیں کر رہے. صرف ڈاکٹرز بھی ہیں وہ عارضی طور پہ آپ کو اسٹیرائڈ پہ لگا دیں گے, وہ آپ کو اینٹی بائیوٹک چیزیں دیں گے, دے کے آپ کو فارغ کر دیں گے. اس کا اصل علاج یہی ہے. ابھی میرے پاس بالوں کا سب سے جو بہترین ہے میرے پاس علاج ہے. اگر کسی کا گنج پن ہے, اس کے سر پہ بال نہیں ہیں, وہ ہم مرم دیتے ہیں. یہ اگر آپ کو کیمرہ مین دکھا سکے, یہ اس میں مرم ہے عمران بھائی, اور یہ آئل ہے. جہاں پہ جس جگہ پہ بال نہیں ہیں وہاں پہ مرم لگانی ہے, جس جگہ پہ ہلکے پھلکے بال ہیں وہاں پہ آئل لگانا ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارا پاکستان میں بھی باہر بھی بہت زیادہ جا رہا ہے. چیز یہی ہے کہ جب آپ کسی کو اچھی چیز دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کلائنٹ مطمئن ہوتا ہے. اچھا, میں یہ جاننا چاہوں گا, بہت سارے حکیم ہیں کام کر رہے ہیں, آپ کیسے ان میں سے مختلف ہیں؟ سر دیکھیں, کچھ تو ایسے ہیں کہ نئے نئے مطلب وہ فیمس ہو کے وہ اپنے کام کو موو کر رہے ہیں. میرا تو خاندانی پیشہ یہی ہے. مطلب میرے دادا, میرے پردادا, ان کے والد ہندوستان دور سے وہ کام کرتے آئے ہیں, اور الحمدللہ میرے والد بھی. پھر ہمارا بیک پہ ڈسٹرکٹ قصور میں آلریڈی دعا خانہ ہے, بہت زیادہ رش ہوتا ہے, کراچی تک سے مریض آتے ہیں وہاں پہ. تو یہ ایک سیٹ اپ ہم نے مطلب کھولا ہے لاہور میں, تاکہ پاکستان سے جو لوگ دور سے آتے ہیں ان کو آنے میں مسئلہ نہ ہو. پاکستان سے باہر ہے, جیسے یو کے ہے, دبئی ہے, یو اے ای ہے, کہیں بھی مطلب جو ہے کسی کو بھی کوئی پروڈکٹ چاہیے ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس. اب جو سب سے زیادہ مرض پائے جاتے ہیں لوگوں میں, شوگر ہے, جی بالکل ایسے, ہائی بلڈ پریشر, دل کا مسئلہ ہے, اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں بیسک کیا احتیاط کرنی چاہیے اس میں؟ جو شوگر ہے, شوگر کا علاج ابھی تک جو ایلوپیتھک میں بھی اور دیسی میں بھی دو چیزیں ہیں. جب بالکل اس کا سٹارٹ ہوتا ہے تو اس پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے, بالکل ختم ہو جائے گی. جب یہ 1 سال سے کراس ہوتا ہے نا, تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ میڈیسن پہ ہی ہیں. پھر سب سے زیادہ جو اس کی سب سے بڑی خوراک ہے وہ احتیاط ہے. آپ جو ہے ڈیلی واک کریں, آپ جتنی زیادہ واک کریں گے آپ میڈیسن سے اتنے بچیں گے. ہمارے ہاں یہی ہے کہ ہم واک کرتے نہیں ہیں, ہم جو ہے اپنی لائف میں کھا پی کے سو جاتے ہیں, تو پھر ظاہر سی بات ہے بیماریاں تو جنم لیں گی. ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا, ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ بہت کم عمر میں نوجوان جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں. اس مرض سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ نوجوان ایسی کیا احتیاط کریں یا ایسا کیا خوراک کا استعمال کریں کہ وہ اس مسئلے سے بچ سکتے ہیں, ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں سب سے اہم یہی ہے کہ وہ دیسی غذاؤں کا استعمال کریں. یہ مرغن غذائیں ہیں, فاسٹ فوڈ ہے, ان سے پرہیز کریں. اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے رہیں. خدا نہ خواستہ جس کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے وہ اگر دیکھے تو وہ اس کی میڈیسن لے, تاکہ ان کا بلڈ پریشر نارمل رہے. جب جسم میں ہیٹ نارمل ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ مسائل نہیں ہوں گے. اس وقت آپ اپنے حکمت خانے میں کون کون سی پروڈکٹس بنا رہے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے پاس ہر طرح کی میڈیسن ہے. مطلب عورتوں کے حوالے سے ہے, لکوریے کا اگر کسی کو ایشو ہے اس کے لیے ہے, شوگر ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, لو ہے, بواسیر ہے, بے اولادی ہے, مطلب جن کو بچے نہیں ہو رہے وہ ہمیں رپورٹ سینڈ کریں, اور گارنٹی کے ساتھ. دیکھیں, شفا اللہ کے پاس ہے. لیکن ہزاروں مریض الحمدللہ جو ہے وہ بے اولاد جوڑے تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے بھی نوازا ہے. مردانہ کمزوری ہے, جوڑوں کا مسئلہ ہے, ہڈیوں کا مسئلہ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, جگر کے آپ کے مسائل ہیں, آپ کا قبض کا ایشو ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, الحمدللہ اس کا بہترین علاج ہے. بالوں کا آپ کا ایشو ہے, گنج پن ہے, بال گرتے ہیں, الحمدللہ ہر چیز کا علاج ہے. آپ نے کہا کہ 100% گارنٹی ہے کہ کوئی بے اولاد ہے تو وہ صاحب اولاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ تو اللہ کی دین ہے. دیکھیں, اس میں بے شک اللہ کی دین ہے, لیکن میڈیکلی طور پہ تو آپ کو ٹھیک ہونا چاہیے. آپ اپنی رپورٹ کرائیں. اگر آپ کے سپرم کم ہے, اگر آپ میں اس میں رپورٹس میں پرابلم ہے, اگر مسز میں ہیں, تو وہ تو آپ وہ چیک تو کروانا چاہیے نا. علاج سنت ہے. اگر آپ کو مسئلہ ہے وہ کلیئر کرائیں, پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور اولاد سے نوازے گا. حکیم رضوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حال ہی میں ان کو یہ PSL کی ٹرافی ملی ہے. یہ ٹرافی اٹھائیں جی, دکھائیں. یہ دیکھیں جی, ہم نے دیکھا لاہور قلندر چیمپئن بنا تھا PSL کا, تو حکمت میں یہ چیمپئن بنے ہیں. میاں مشتبہ شجاع الرحمان فنانس منسٹر پنجاب کی طرف سے ان کو جو یہ ہے ٹرافی ملی ہے بیسٹ حکمت کی, تو یہ انہوں نے آپ کو کیوں دی ہے؟ سر دیکھیں, ہمیشہ جو بندہ کسی قابل ہوتا ہے, جن کے جو معاملات ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر عزت سے نوازتا ہے. بس یہی ہے, اللہ تعالیٰ کی دین ہے. باقی بالکل جی, اللہ تعالیٰ کی دین ہے. عزت, شہرت, دولت, رزق کا وعدہ میرے اللہ نے کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نواز رہی ہے. حکیم رضوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. 120 سال سے ان کا خاندانی سلسلہ حکمت میں چلتے ہوئے آ رہا ہے اور ماشاءاللہ بڑا نام بنایا ہے.
بڑا کام کیا اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہتر حکیم ہے. ایک ہوتا ہے نیم حکیم اور ایک ہوتا ہے حکیم. تو یہ حکیم ہے. مارکیٹ میں بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں نیم حکیموں کی. وہ کبھی ٹرک پر چڑھ جاتے ہیں, کبھی سائیکل سے چھلانگ لگا دیتے ہیں, کبھی کھمبے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, کبھی بندر بن کر وہ درخت کے اوپر لٹک جاتے ہیں. تو ان کی طرف سے ایسا کوئی سلسلہ ابھی تک ہمیں دکھائی نہیں دیا. کہتے ہیں کہ میں میچور لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں, میچور میرے کلائنٹس ہیں, پوری دنیا سے آتے ہیں. بچیں ان لوگوں سے جو آپ کو بیمار کر دیتے ہیں, وہ دوائیاں دے کر جن کا حکمت سے یا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. فی الحال اجازت ہے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. ناظرین گرامی قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں